اور ایک بار پھر اشفاق عبوری سیٹ اپ کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اب تو باتیں یہاں تک ہو رہی ہیں کہ نہ ہی نون ہو نہ ہی شین ہو، کچھ ایسے نام سامنے آئے جو باقاعدہ نام تو سامنے نہیں آئے لیکن 4 لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور خبر یہ ہے کہ شہباز شریف کی مرضی سے نواز شریف کو عبوری سیٹ اپ پر منانے کی کوششیں ناکام ہو گئی ہیں۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ فواد چودھری نے اپنی ٹویٹ کے ذریعے جن 4 نون لیگی رہنما کا ذکر کیا تھا وہ دراصل عبوری وزیر اعظم کے امیدوار تھے۔ ان 4 میں سے ایک رہنما چند روز پہلے نواز شریف سے مل چکے ہیں، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ عبوری وزیر اعظم کے لیے اپنا نام سب سے اوپر انہوں نے لکھا تھا۔ باقی 3 میں سے ایک سینٹرل پنجاب، دوسرا پوٹوہار اور تیسرے کا تعلق کراچی سے تھا۔ کیا ہم گیس کر سکتے ہیں؟ ہاں، تکے مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس حوالے سے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا تذکرہ جس طرح سے کیا گیا، جس طرح سے انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور جس طرح سے شہباز شریف صاحب کی مرضی سے کہا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، تو آبویسلی کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ تو اب یہ ہے کہ لندن تجویز لے کر جانے والے کو شہباز شریف صاحب کی حمایت حاصل تھی آبویسلی، اور اس کے بعد لاہور کے رکن اسمبلی پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے بھی امیدوار تھے۔ اچھا، لیگی رہنما کا یہ کہنا تھا کہ یعنی کہ نواز شریف صاحب نے، انہوں نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ بھائی ہمیں عبوری سیٹ اپ نہیں چاہیے، شفاف اور فوری نئے انتخابات چاہیے، کیونکہ ابھی ویسے بھی دیکھیں ابھی 1.25 سال 1.5 سال رہ گیا ہے، اور 2023 تو ویسے بھی الیکشن ایئر ہے کیونکہ جولائی میں انتخابات ہو جائیں گے، اور اس سے پہلے یہ سال تو تیاریوں کا ہے۔ اگر ابھی عبوری سیٹ اپ آ جائے گا تو اٹ مینس کہ وہ بقول اپوزیشن کے گورنمنٹ کو پھر چانسز ملیں گے کہ ہاں جی ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا۔ مطلب وہ جو ہم نے ڈیل کی خبریں سنی تھیں اس میں کہیں نہ کوئی کچھ ایسا ہے، کوئی گنجائش نکالنے کی شہباز شریف کوشش کر رہے ہیں، لیکن 4 نام مطلب اتنی جرت انہوں نے کی کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب ہم وزیر اعظم ہو سکتے ہیں، ہماری طرف بھی دیکھیے۔ اور ایک نام کے لیے تو بارہا ٹاک شوز میں ہم دیکھ رہے تھے خواجہ آصف کا ذکر کیا جاتا ہے، تو کیوں نہیں، اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی جمہوری ہے تو آپ اپنی پارٹی کے لوگوں کو اوپر لے کر آئیں اگر آپ کو لگتا ہے، لیکن نواز شریف صاحب تو نہیں مان رہے ہیں۔ اچھا، لیکن ویسے یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ کسی بھی جماعت میں نہیں ہے۔ تحریک انصاف میں دیکھ لیں، عمران خان صاحب کے علاوہ دوسری کوئی شخصیت آپ کو نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ سیم گوز فار پیپلز پارٹی، بلاول یا پھر آصفہ، بلاول نہیں ہوں گے تو پھر ان کی کمی پوری کریں گی آصفہ، اور اسی طریقے سے پھر باقی جماعتیں بھی آ جاتی ہیں۔ نئی قیادت، نئی لیڈرشپ ہمیں نئی نظر آتی، جو ریسنٹ ہمیں نظر آئی وہ عمران خان۔ میں یہ کہہ رہا ہوں عوامی مسلم لیگ میں دیکھ لیں، شیخ رشید صاحب کے علاوہ کوئی ہے اس میں؟ اچھا، پاک سرزمین پارٹی بھی دیکھ لیں، مصطفیٰ کمال صاحب کے علاوہ کوئی اور آپ کو نظر آتا ہے جو ان کی جگہ لے سکے؟ تو اٹس ایوری ویئر بیسکلی۔ ہاں، یہ ایسے سیٹ اپ ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور یہ کوششیں کیا ہو رہی ہیں اور کیوں عبوری سیٹ اپ کی باتیں ہو رہی ہیں، جیسے کہ اشفاق نے بھی کہا کہ اب سال ہی کتنا رہ گیا ہے، ٹائم ہی کتنا رہ گیا ہے جنرل الیکشن ہونے میں، 2023 میں ہونے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ جناب ہیڈ آف انویسٹیگیشن سیل نعیم اشرف بٹ ہیں، جو کہ ہمیں خبریں دیں گے آج صبح اور بتائیں گے کہ اصل کہانی کیا ہے۔ تو نعیم، ذرا بتائیے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے نون لیگ کے اندر؟ اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا۔ تھینک یو صدف۔ اصل میں کوششیں تو آپ کی جو آپ نے انٹرو میں کہا ٹھیک ہے، کوششیں تو شہباز شریف اور کچھ اور جو ان کے رہنما ہیں کب سے کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس نے کہیں نہ کہیں تو اس کا تھوڑا سا کلیئر پکچر سامنے آنی تھی ان آئدر وے، کسی بھی شکل میں۔ تو وہ اب سامنے اس طرح آئی کہ آپ کو پتہ ہے ایک صاحب جو بہت زیادہ دعوے کر رہے تھے میاں صاحب کو لے کر آنے کے، یہ وہی صاحب جو ہیں جن کا لاہور سے تعلق۔ جی، آپ کا بہت شکریہ۔ تو کیونکہ آپ بہت زیادہ اوپن ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے نام لینے میں۔ تو وہ ایاز صادق صاحب جو ہیں حضرت حضور قبلہ، وہ میاں صاحب کے پاس گئے نام لے کر۔ اچھا، تو جب نام سامنے آئے تو حضور نے اپنا نام سب سے اوپر رکھا ہوا تھا، اور عبوری وزیر اعظم کے وہ امیدوار تھے، اور انہوں نے میاں صاحب کو یہ کہا کہ میں تو کنسنسس جو ہے وہ کینڈیڈیٹ ہوں، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی مجھے مانتی ہے، باقی جماعتیں بھی ہیں۔ اب جو پوٹوہار والے ہیں جو کہ زیادہ فیورٹ ہیں، پہلے بھی بڑا عہدہ لے چکے ہیں، ٹاپ آپ کہہ لیں، تو وہ تو پیپلز پارٹی کو ان سے تحفظات ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی جب پی ڈی ایم سے علیحدہ ہوئی تھی تو انہوں نے ہی شوکاز کیا تھا پیپلز پارٹی کو، تو وہ ان سے وہ ان کا مسئلہ ہے۔ پھر جو دوسرے سینٹرل پنجاب کے ہیں یعنی گجرانوالہ ڈویژن کے، وہ بھی ایک بڑا عہدہ ہے ان کے پاس پارٹی کا اس وقت آفٹر پریزیڈنٹ، تو وہ سینٹر میں آپ ان کا بھی سمجھ لیں کون ہے وہ۔
تو وہ ان کا بھی نام لکھا. آخر میں ایک کراچی کی شخصیت جو کہ ماہر معیشت ہیں, وہ بڑے حیران کن نام ہے, حالانکہ وہ ایم این اے بھی نہیں ہے, لیکن ادھر آپ کو پتہ ہے شوکت عزیز بھی بن گئے تھے, وہ ایم این اے نہیں تھے, ان کے لیے اسپیشل بہرحال پاکستان میں یہ ہو جاتا ہے. تو یہ یہاں پر جی اصل میں آپ ہاں جی اب آپ دیکھیں کہ باقی ناموں کو آپ دیکھیں تو اتنا وہ نہیں لگتا. وہ حضرت صاحب نے اصل میں اپنا ہی بتانا تھا. لیکن بٹ صاحب مجھے ذرا یہ سمجھائیں کہ یہ بیسکلی اچانک یہ شوشہ عبوری سیٹ اپ کا چھوڑا کیوں گیا؟ یہ عبوری سیٹ اپ کا شوشہ اگر 1.5 سال ہوا ہوتا, 2 سال ہوئے ہوتے تو تب سمجھ بھی آتی تھی. ابتدائی دن ہوتے یا نواز شریف صاحب ابھی اٹھ کے وہاں گئے ہوتے تو سمجھ آتی کہ ہم نے جی یہاں پر یہ کرنا ہے. اب تو الیکشن آنے والے, اس کی تیاری کریں, یا کبھی بھی کوئی سیٹ اپ اگر خدا نخواستہ جاتا ہے جمہوری طریقے سے تو اس صورت میں بھی انتخابات کی تیاری کریں. یہ عبوری سیٹ اپ کی تیاریاں اتنی زور و شور سے, وہ بھی نون لنک کے اندر نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر, یہ کیسے ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ, اللہ بھلا کرے. آپ کا زبردست سوال کیا آپ نے, بالکل ریلیونٹ. اصل میں آپ اس کی بیک گراؤنڈ میں آپ نے ایک شخصیت کا نام بھی لیا انٹرو میں, وہ ہیں شہباز شریف. شہباز شریف اس وقت بڑی بری طرح پھنسے ہوئے ہیں. ان کا کیس بڑا ہی یعنی بالکل کلیئر سا لگتا ہے. ٹرانزیکشنز ہیں, بینک سٹیٹمنٹ سب کچھ ہے. پھر وہ جو ملازمین ہیں ان کی شوگر ملوں کے, وہ ان پہ ان کا تو اتنا وہ تنہائی نہیں جتنے کہ اربوں کروڑوں روپے ان کے اکاؤنٹس میں ہیں. مطلب اس طرح کے ان پہ الزامات ہیں, اور وہ کیس وہ سارا. تو وہ اس میں سے ظاہر ہے خان صاحب کے ہوتے ہوئے تو وہ نکل نہیں سکتے. اور ایف آئی اے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈائریکٹلی وہ تو حکومت کا اس سے تعلق ہے, اس کا نیب کی طرح نہیں ہے کہ نیب چلیں. آپ کی اسی بات میں انکلوڈ کروں گی. نہیں تو پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ پوری سیٹ اپ اکیلے تو نہیں لے آئیں گے. اگر جمہوری طریقے سے ساری صورتحال کو چینج کرنا ہے تو پیپلز پارٹی کو بھی اس کا پارٹ بننا پڑے گا. وہ بھی چاہیں گے کہ ہمارا بھی کوئی کینڈیڈیٹ ہو, تو وہ اس ساری صورتحال میں کہاں ہیں؟ جی آپ کی بات یہ بھی بالکل درست ہے کہ پیپلز پارٹی اصل میں تو خود وہ تیار تھے یہ سال ایک, کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ویسے جنرل الیکشن جب بھی ہوں گے تو ان کے لیے اتنا کوئی ابھی تک تو ایسا کوئی ماحول نہیں ہے کہ وہ سندھ سے باہر نکل کے بھی بڑی سیٹیں لے لیں گے اور وہ مین سٹریم میں آ جائیں گے اور وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں. وہ بھی کوئی چور دروازہ دیکھ رہے ہیں, لیکن وہاں پر بھی مایوسی تھی, اور وہ مایوسی کا اظہار زرداری صاحب نے خود کیا. آپ اگر یاد کریں گے تو جب انہوں نے کہا کہ ہمیں فارمولے کا کہا جا رہا ہے, اور پہلے آپ نے جو فارمولہ کیا ہے اس سے ملک کا بیڑا غرق کر دیا, تو وہ مایوسی تھی زرداری صاحب کی. اور مایوسی کے 2 پہلو تھے. ایک تو کہ ان کی طرف کوئی زیادہ اس طرح ان کو نہیں سمجھا جا رہا کہ ظاہر ہے وہ پورے ملک کی اس وقت جماعت نہیں ہے, اور دوسری طرف وہ میاں صاحب کی طرف جھکاؤ تھا. اور میاں صاحب نے پھر خود ہی اس کو جو ہے وہ جو میسنجر صاحب قاصر صاحب گئے تھے ان کو سنپ کیا. یہ ایگزیکٹ ورڈ ہے کہ سنپ کیا. انہیں کہا کہ جناب کہاں سے آپ لے کر آ گئے ہیں, اگر ہم نے 4 سال گزار لیے ہیں تو 1 سال کے لیے ہم نے ضرور اپنے اوپر یہ سارا ملبہ لینا ہے. اور کیسے آپ عبوری سیٹ اپ لے آئے؟ آپ نے پوچھا کس سے تھا؟ آپ کس حیثیت میں آپ نے اتنا بڑا یہ فارمولہ لے کے اب کیا سٹیٹس ہے؟ اب اگر ایز آف ناؤ ابھی چلیں, نواز شریف صاحب نے برہمی کا اظہار کر دیا, شہباز شریف صاحب نے نام بھی بھیج دیے, نام بھی سامنے آ گئے, ابھی کیا پوزیشن ہے؟ جی ابھی یہ پوزیشن ہے کہ میاں صاحب کو اتنا ضرور منانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ابھی اگر سال پڑا ہے, 6 مہینے پڑے ہیں, تو ہمیں کم از کم اپنا سودا تو بیچنا ہے, سیاست تو کرنی ہے. اپوزیشن کا کام ہے وہ یقین دلاتی رہے, بس مہینہ ہے, بس 2 دن حکومت ہے, جیسا کہ 4 سال کہتے رہے ہیں, گزر گئے ہیں. تو وہ یہ چیزیں چلتی رہیں گی. اور ایک مزیدار بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی پی ڈی ایم میں بھی ایجنڈے میں یہ رکھا گیا نو کانفیڈنس ان ہاؤس, یہ صرف ایک خانہ پوری کے لیے اس طرح ہے کہ کچھ تو کرنا ہے. اب استعفے تو انہوں نے دینے نہیں ہیں. یہ میں آپ کو اپنی بات نہیں بتا رہا, یہ آپ کو ایک بڑے رہنما کے الفاظ بتا رہا ہوں جو ہر پی ڈی ایم میٹنگ میں ہوتے ہیں اور مسلم لیگ نون کے بڑے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی استعفے تو ہم نے نہیں دینے, سب کو پتہ ہے وہ دینے ہوتے تو وہ تو اب ان کا وقت گزر گیا, تو وہ نہیں دینے, تو کچھ تو کرنا ہے, ہم نے کسی طرف تو لگانا ہے, آپ کو بھی, میڈیا کو بھی, اور عوام کو بھی. اور دوسری جانب اب لانگ مارچ ہے وہ قریب آ رہا ہے, تو اس سے پہلے تو انہوں نے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایک سیاسی جو کھیل وہ کہہ لیں وہ انہوں نے کرنا ہے. پہلے یہ کچھ ایسے معاملات چاہتے ہیں کہ اس کی نوبت ہی نہ آئے, کچھ اس طرح کی سیٹ اپ کی کوشش کی جا رہی ہے. بہت شکریہ
نعیم ہمارے ساتھ تھے اور اس تمام تر صورتحال پر بات بھی کریں گے. لیکن اشفاق آپ کو یاد ہوگا منی بجٹ سے پہلے جو مریم نواز جو کہ ہمیشہ یہ کہتی رہی کہ یہ پوری حکومت جانی چاہیے, وہ یہ کہتی نظر آئی ہمیں ایک جگہ کہ اگر عمران خان کے جانے سے صورتحال بہتر ہو سکتی ہے تو اب میں اس پر بھی. اچھا لیکن ایک اور چکر بھی ہے نا, آپ یہ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ یہ بیسکلی گیئرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بیانیہ اس کا گیئر آگے کر دیا, دوسرا گیئر پیچھے کر دیا, جب بلیم آنے لگے تو اس کے بعد کہہ دیا کہ وہ تو ان کا بیانیہ تھا, ہم اس سے اگری نہیں تھے, تو عوام کے سامنے بھی فیس سیونگ ہو جاتی ہے جو دو نیریٹیو چل رہے ہوتے ہیں. اچھا پیپلز پارٹی ویسے تو ان کی رائے یہ ہے کہ سیاست میں کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہوتی, کوئی حدیث اور قرآن کی باتیں نہیں ہوتی جو سیاست میں کی جاتی ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کی جانب سے ہمیشہ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اس کو سپورٹ کر رہی تھی جس طرح سے نون لیگ کے رہنما کر رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی تو ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ یہ اپنی کارکردگی کے بل پہ گریں گے, تو ان کو ٹائم پورا کرنے دیں. زرداری صاحب کے جملے تھے آج سے 3 سال پہلے. تو جناب اسی پر بات کریں گے. گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ کے رہنما جاوید لطیف صاحب, اور بڑی اس حوالے سے ریلیونٹ پرسنالٹی ہے. تو جاوید لطیف صاحب, یہ کیا خبریں آ رہی ہیں, عبوری سیٹ اپ کی باتیں ہو رہی ہیں اور آپ کی پارٹی کے اندر اکثریت متفق ہے, کیونکہ ہم تو یہی سنتے آئے کہ نواز شریف ہیں یا مریم نواز ہیں وہی لیڈر ہیں یا پھر شہباز شریف ہیں. دیکھیں جہاں تک عبوری سیٹ اپ کا تعلق ہے, اگر تو اس سے مراد نئے انتخابات عبوری سیٹ اپ نے کروانے ہیں تو اس کے لیے تو ہم تیار ہیں. اچھا, مگر اگر کوئی یہ کہے کہ یہ عبوری سیٹ اپ جو ہے باقی پارلیمنٹ کی ٹرم پوری کرے تو اس کے لیے ہم راضی نہیں ہیں. اچھا آپ سے مراد کیا ہے, کیونکہ آپ تیار ہیں, شہباز شریف صاحب تیار ہیں, لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب, بڑے میاں صاحب تیار نہیں ہیں, ایسے ہی ہے؟ دیکھیں فیصلہ تو نواز شریف کا ہے, اور جہاں تک جماعت کے اندر کسی ممبر کا تعلق ہے تو وہ اپنی رائے دے سکتا ہے. اسی طرح میاں شہباز شریف صاحب کی اپنی ایک رائے ہے, مگر ہم کسی طور پر بھی اس گیم کا حصہ اس لیے نہیں بنیں گے کہ لوگوں کی حالت دیکھیں لوگ کیا رہے ہیں, اور اگر اپوزیشن بھی ان کی آواز نہ بنی تو اپوزیشن کو بھی اتنی گالیاں پڑیں گی جتنی حکومت وقت کو پڑ رہی ہیں. تو یہ بتائیں کہ کیا جو 27 فیب کا ٹائم دیا ہوا ہے پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کا, کیا اس سے پہلے کوئی صورتحال ایسی بنے گی جس کے لیے یہ خبریں آ رہی ہیں, کوئی بڑی پیش رفت کا امکان ہے؟ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے سیاسی لانگ مارچ کا, وہ 27 فروری کی ڈیٹ ہو یا 23 مارچ کی, یہ تو تمام اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ عوام کی آواز بنے اور اس حکومت وقت سے جان چھڑانے کی پوری جدوجہد کریں. اور جہاں تک کسی بڑے کوئی آپ جس طرح بات کر رہے ہیں کوئی شخصیت کے اپسیٹ ہونے تو وہ اس پاکستان میں اس سے پہلے کیا کچھ نہیں ہوتا رہا جو اب ہم یہ کہیں کہ نہیں ہو سکتا. چلیں لیٹس ایزیوم کہ میاں صاحب مان بھی جاتے ہیں, عبوری سیٹ اپ کی بات بھی آگے بڑھ جاتی ہے, تو آپ کی رائے میں آپ کا پرسنل فیوریٹ کون ہوگا کینڈیڈیٹ وزارت عظمیٰ کے لیے؟ دیکھیں وزارت عظمیٰ کے کینڈیڈیٹ کے حوالے سے جب ہم اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ کوئی سیٹ اپ جو ہے وہ ٹرم پوری کرنے کے لیے بنایا جائے, ہم تو صرف اور صرف اس بات کے حق میں ہیں کہ کوئی عبوری سیٹ اپ یا نگران سیٹ اپ جو بھی اس کو نام آپ دے لیں وہ انتخابات کے لیے بنے, جو آتے ہی انتخابات اناؤنس کرے اور اپنا کام کر کے جس کو لوگ منتخب کریں, جس جماعت کو, اس کے حوالے پاکستان کا حکومت کا قلمدان دے. یہ بڑے معصومانہ جواب دیے جاوید لطیف صاحب نے. انہوں نے تو کوئی ایسے تعلق ظاہر ہی نہیں کیا کہ کوئی ایسے نام دیے گئے, کوئی پارٹی اس میں انوالو ہے, نواز شریف سے اس پر بات ہوئی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں اگر عبوری سیٹ اپ ہوگا تو ہم اس میں دیکھیں گے کیا کرنا ہے. بہت شکریہ آپ کا. جی ایسے ہی ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv.
ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.